बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हर दूसरा पाकिस्तानी इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल है, इलाज मुआलजा और सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल से दोचार है। ऐसे में PKLI एक ताज़ा हवा का झोंका है, जहां पर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो न सिर्फ कसूर, लाहौर और दीगर जो अज़ला हैं वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं, इलाज मुआलजा अपना वहाँ से करवाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो वहाँ पर लोग अपने इलाज मुआलजा के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। और वो इदारा किस तरह चल रहा है और किस तरह के वहाँ पर माहौल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इस हवाला से हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ कसूर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाला से भी मुख्तलिफ अमूर पर बात होगी। तो आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब तारिक ज़मान साहब, GM मार्केटिंग हैं PKLI लाहौर के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, चेयरमैन हैं C49 चैनल के, और उनके साथ साथ सीनियर नायब सदर हैं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और उनके साथ मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सज्जाद अहमद खोखर, सेक्रेटरी जनरल कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम शरका को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो जनाब तारिक ज़मान साहब से है कि एक तो सर बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दूसरा, आम जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको उनकी आसानी के लिए आप बताना पसंद करेंगे कि PKLI का मुखफ़्फ़ मानी क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने का और ये मौका फराहम करने का कि मैं PKLI के बारे में आपको तफसीलात फराहम कर सकूँ। PKLI बेसिकली पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक लीडिंग इदारा है जो किडनी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सर्विसेज मुहैया कर रहा है। इसके वजूद में आने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में हेपेटाइटिस C का सबसे ज़्यादा मर्ज रखने वाला मुल्क बन चुका है WHO के मुताबिक। इसी तरह डायबिटीज़ में भी हम दुनिया में नंबर 1 पे आ चुके हैं। और इस बढ़ते हुए रुझान को और बीमारी को देखते हुए पंजाब हुकूमत की बहुत सपोर्ट रही। सईद अख्तर जो हमारे डॉक्टर सईद अख्तर साहब चेयरमैन हैं, उनका विजन रहा, और प्रोफेसर फैसल डार साहब की लीडरशिप के अंदर इस इदारे को इस वक्त ये खसूसियत हासिल है कि इन बीमारियों की तशख़ीस के लिए और इलाज के लिए लीड कर रहा है। इस वक्त हमने तकरीबन 1750 किडनी और लिवर के ट्रांसप्लांट किए हैं और तकरीबन 14.5 अरब रुपया इसके लोगों के लिए फ्री और सब्सिडाइज इलाज के लिए खर्चा किया गया है। और 2017 से लेकर अब तक हमने तकरीबन 35.5 लाख पेशेंट इंटरेक्शंस इस वक्त किए हैं। और ये सब सहूलियात जो हैं पूरे पंजाब के और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर थरपारकर तक लोगों की यहाँ पे शमूलियत है। और इस वक्त हम जो कसूर में इस वक्त बैठे हुए हैं, इसका मकसद ये था कि PKLI ने इधर एक फ़िल्टर क्लिनिक बनाया, PKLI फ़िल्टर क्लिनिक के नाम से, जो यहाँ पे लोगों को फ्री तिब्बी सहूलियत फराहम कर रहा है, जिसमें हेपेटाइटिस C और B की तशख़ीस है, उसकी ट्रीटमेंट है, और नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनका भी तदारक किया जा रहा है। अच्छा तारिक ज़मान साहब, कसूर में जो कि डिस्ट्रिक्ट की हमारे 4 तहसीलें हैं, 4 जो हैं वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को बाबा बुल्ले शाह के नाम से बनाया गया है, बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कहा जाता है। तो आपकी जो ये जो फिल्ट्रेशन क्लिनिक आपने बनाए हैं, ये सिर्फ हर तहसील में है या सिर्फ DHQ लेवल पे आपने अभी इसको स्टार्ट किया? और इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि पूरे पंजाब में इस वक्त जो है वो कितने आपके इस तरह के क्लिनिक्स जो है वो चल रहे हैं? इस वक्त जी DHQ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिल्टर क्लिनिक कायम किया गया है, और इसी तरह 18 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में हमारे ये पूरा फुटप्रिंट है, और इसको इंशाल्लाह हम इंक्रीज़ कर जितने और डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। ये पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट का एक मैंडेट है कि हम लोगों में सबसे पहले आगाही पैदा करें कि ये जो हेपेटाइटिस B और C और डायबिटीज़ में जो दुनिया नंबर 1 है, ये इसका फैलाव किस तरह हो रहा है, इसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है, और प्रिवेंशन की तरफ हम किस तरह जा सकते हैं।
کیونکہ یہ مسائل اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے سکوں کہ اس وقت تقریباً کے اندازے کے مطابق 8,000 لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کے کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح 22,000 لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے اس وقت انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر میڈیکل ہیلتھ کیئر کا نہیں ہے کہ ان کا علاج کیا جا سکے. تو صرف اس کی روک تھام کا یہی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے اور پریونشن کی اور اسکریننگ کی جائے اور پریونشن کی جائے، تاکہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ روکا جا سکے اور ہم ایک صحت مند قوم بن سکیں. آج آپ قصور چیمبر میں تشریف لائے ہیں، تو کیا مقاصد ہیں وہاں پر؟ آپ نے چیمبر آف کامرس کے ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کیا آپ چیمبرز کے لیے اس حوالہ سے آپ کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ جی، یہ قصور چیمبر کے ساتھ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہیپیٹائٹس سی اور بی کی تشخیص ہو رہی ہے. اس میں قصور تقریباً آپ سمجھیں کہ سر فہرست ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پہ بڑے بڑے چیمبرز اور پلیٹ فارمز ہیں، ان انڈسٹری پلیٹ فارمز کے ساتھ کام کیا جا سکے اور ان کے نیچے جو ورکرز اور ہزاروں لیبر طبقہ جو کام کرتا ہے ان تک یہ آگاہی اور یہ جو اسکریننگ کا مرحلہ ہے یہ پہنچے اور ان کا علاج ہو سکے، جو پازیٹیو ہیں اور جو ابھی صحت مند ہیں ان کو آئندہ بیمار ہونے سے بچایا جا سکے. اور اس میں ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی MOU سائن کیا ہے، اس میں سندر اسٹیٹ کو بھی انوالو کیا ہوا ہے، اس میں مختلف چیمبرز کو ہے. تو قصور جو چیمبر ہے ان کی بڑی معاونیت رہی ہے اور ہوپفلی ہم جلدی MOU سائن کریں گے انشاءاللہ اور اس آگاہی مہم کو شروع کریں گے یہاں سے. بالکل صحیح. جناب حاجی محمد اکرم زکی صاحب، حاجی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چیمبر کو فعال ہوئے تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو یہ کیا نئے اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ قصوریے تو ان تمام سہولیات سے محروم تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے طارق عثمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پاس قصور چیمبر میں تشریف لائے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور دوسرا، قصوری صاحب 1 سال 2 ماہ 3 ماہ ہوئے ہیں قصور چیمبر کو بنے. ہماری پہلے دن سے ہی کوشش یہی رہی ہے کہ قصور جو مرحومیوں کا شکار ہے، صحت کے حوالے سے لے لیں یا معاشی ترقی کے لحاظ سے دیکھ لیں، ہم دوسرے شہروں کی نسبت بہت پیچھے بیکورڈ علاقہ تصور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہمارے شہر میں لیدر انڈسٹری کا بہت بڑا فیلڈ ہے، ہم اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ اٹھا نہیں پا رہے. تو دوسرا یہ ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم اس شہر کے باسی ہیں جہاں ہیپاٹائٹس سی، بی اور دوسرے موذی امراض سب سے سر فہرست ہیں. پاکستان بھر میں سب سے سر فہرست ہمارا ضلع آ رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں سے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں کہ آپ یہ اقتدام کریں جس سے امراض آگے تقسیم ہو رہے ہیں، آگے پھیل رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو اویئرنیس آنے تک ہم اس مرض پہ قابو نہیں پا سکتے جو آگے پھیل رہا ہے. تو طارق عثمان صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کوئی ایگریمنٹ کریں گے اسی حوالے سے، تو ہمیں خوشی ہے. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں کم از کم کوئی ایسی جو پمفلٹ انہوں نے بنائے ہوں، ہم خود ادھر سے اس کا متبادل تقسیم کریں گے لوگوں میں، یا کوئی ایسی موویز بنائی ہو. میں 49 چینل کے ذریعے عوام تک اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کروں گا فری آف کاسٹ. ہم دن میں ان کا 20 مرتبہ وہ ریلز ہم چلائیں گے تاکہ ہمارے غریب عوام تک وہ اویئرنیس پہنچے. تو جو دوسرے اقتدام ہیں، کم از کم گورنمنٹ بھی کوئی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے چیمبر کے ساتھ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کچھ دن پہلے رات کو ایمرجنسی کی صورت میں یہ قصور بلے شاہ ہاسپٹل میں گیا ہوں. جب میں ایمرجنسی میں، مجھے پیٹ میں کوئی درد ہوا ہے، بیٹا میرا لے کے گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایمرجنسی میں آپ لیٹ جائیں. میں اندر گیا ہوں، ایمرجنسی فل تھی. خیر ویٹ کرنے کے بعد ایک بیڈ خالی ہوا، تو میں نے جب بیڈ کی چادر پہ، سفید چادر پہ نظر دوڑائی تو خون کے دبے بیڈ کی چادر پہ لگے ہوئے ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے.
مجھے وہ ادھر ایک سسٹر تھی نرس جو وہ کہنے لگی آپ لیٹ جائیں. میں نے کہا میں تو نہیں ادھر لیٹوں گا, خون کے دبے ہیں اوپر, میں ادھر اپنا علاج کروانے آیا ہوں یا اور نیا کوئی مرض لینے کے لیے آیا ہوں. خیر انہوں نے میرا وہ جب رویہ دیکھا تو انہوں نے فوراً بیڈ کی چادر چینج کروائی. میں اتنی دیر ادھر کھڑا رہا لیکن میں پھر بھی نہ لیٹا. میرے دل میں ایسے ہی خوف سا پیدا ہو گیا کہ ظاہر ہے یہ چادر کا خون نیچے اس گدے کو پلاسٹر کی شیٹ تھی اس کو بھی لگا ہے. تو خدارا یہ چھوٹے چھوٹے کام گورنمنٹ لیول پہ ہیں, جو یہ ڈاکٹر حضرات یہ مرض یہ ان سرکاری ہاسپٹلوں سے, پرائیویٹ کلینک سے, یہ نجی جو چھوٹے چھوٹے نیم حکیم ہیں ان سے آگے پھیل رہا ہے. خاص کر ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے کہ کسی نائی کا صحت کارڈ ہو, وہ ان کے نائی جو ہیئر ڈریسر ہیں ان سے یہ پھیل رہا ہے. دوسرے ملکوں میں جائیں ان کا صحت کارڈ ہوتا ہے, جو خاص کر ہوٹلنگ میں کام کرتے ہیں لڑکے یا ہیئر ڈریسر ہیں ان کے صحت کارڈ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحت تو انسان کی ادھر سے ہی خراب ہو رہی ہے, بلیڈ ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں. عوام میں آگاہی نہیں ہے, سیدھی سادی بات ہے, ہماری عوام میں آگاہی نہیں ہے. برائے کرم کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں عوام کو, چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کو آگاہی ہو. بڑے لوگوں میں اویئرنیس ہے لیکن جو غریب لوگ ہیں اور وہ ہی اس مرض میں سب سے زیادہ مبتلا وہی ہیں جن میں اویئرنیس نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ کوئی ہمیں ایسا پلیٹ فارم دیں قصور میں, ہم آگاہی مہم میں ان کے ساتھ قدم با قدم انشاءاللہ چلیں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب نے جس طرح اعلان کیا کہ C49 چینل جو ہے وہ آپ کی PKLI کا جو بھی میڈیا کے حوالہ سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی یا کوئی اویئرنیس سیشن ہوگا تو اس کو باضابطہ طور پر نہ صرف کور کرے گا بلکہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے معزز ناظرین ہم کھڑے ہوں گے. ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت ہی انفارمیٹیو بات کریں گے. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی, پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت, اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. جی ویلکم بیک معزز ناظرین. آپ C49 کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں
اب یہ سوال کروں گا جناب طارق زمان صاحب جو جی ایم آپریشن ہے PKLI کے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں سر کہ آپ بتائیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے یہ فلی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اور اگر آپ نے اتنا زیادہ اس کو پوری دنیا میں، اب ایک وقت تھا کہ جب اس کی بنیاد ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے رکھی، باقی لوگ اس میں ڈار صاحب شامل تھے، ان کی سپرویژن میں جب یہ قائم ہوا بیدیاں روڈ پر، تو کسی کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ادارہ پوری دنیا میں اپنا نام اور اپنی ساکھ جو ہے وہ بنائے گا۔ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ جی، جیسے حاجی صاحب نے ابھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ ایک ہاسپٹل میں گئے اور وہاں پہ ان کو ایسی ایکسپیرینس کرنے پڑے حالات کہ وہاں پہ چادر پہ جیسے خون لگا ہوا تھا۔ PKLI جو ہے جی، ان کو ابھی الحمدللہ دنیا میں ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کہتے ہیں، ہیلتھ کیئر کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور اس کی ایکریڈیٹیشن دی گئی ہے۔ اور ہم PKLI جو ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا میں پہلا پبلک سیکٹر ہاسپٹل بن گیا جس کو یہ ایکریڈیٹیشن ملی ہے، اور ایک پبلک سیکٹر ہسپتال ہے۔ ہم اٹانومس ہماری باڈی ہے جی، انڈیپینڈنٹ ہمارا بورڈ ہے جو اس پہ کام کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت ایمفسس یہ ہے کہ وداؤٹ ڈسکرمنیشن، کسی کے ساتھ بلا امتیاز کوالٹی ہیلتھ کیئر دیا جائے۔ اس میں اگر کوئی ہمارا فائنینس پیشنٹ ہے جس کو ہم اپنی سپورٹ کرتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی جس کو سپورٹ ہے، یا کوئی پرائیویٹ پیشنٹ ہے، سب کو ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ ملتی ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے، ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی کمرہ ان کو دیا جاتا ہے۔ سو یہ فرق ہے جو باقی اسپتالوں سے ہے کہ یہاں پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور انٹرنیشنل جو ایک ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈز ہے ان کو میٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جناب سجاد احمد کھوکھر صاحب، بڑی معذرت آپ سے بات، میرا اب آپ سے سوال ہے کہ سردیوں میں لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں، مگر قصور چیمبر میں جب بھی جائیں آپ وہاں پر میسر نہیں ہوتے، اور پچھلا ایک ہفتہ ہم بڑا مانیٹر کر رہے ہیں آپ کو، آپ کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں، کیا ہو گیا بھائی جان؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ادا قصوری صاحب، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں طارق زمان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، اور ان کو خوش آمدید کرتا ہوں قصور میں، اور ساتھ ان کو ان کے توسط سے پروفیسر سعید اختر صاحب کو، ڈاکٹر فیصل راج صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، PKLI کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جو اچیومنٹس وہ لے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے وہ یہی ہے کہ میرا طارق صاحب سے جب قصور چیمبر کی بنیاد رکھی گئی تھی اکتوبر 2023 میں، تب سے ہم دونوں رابطے میں ہیں، اور یہ سلسلہ جو تھا اس کو ابھی ہم نے دوبارہ سے کنٹینیو کیا ہے۔ تو ہماری یہی کوشش تھی کہ سب سے پہلے چیمبر کی جو آپریشنلائزیشن ہے اس کو دیکھا جائے، انتظامی طور پر چیمبر کو مکمل طور پر فعال کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں کاشف کھوکھر صاحب، اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ حاجی محمد اکرم ذکی صاحب، سینئر پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے، اور پھر ہمارے وائس پریزیڈنٹ جنید کھوکھر، ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ ایک بہت اچھی ٹیم بنی ہے، ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ مل کر بہت اچھی ٹیم بنی ہے، بہت ایفیشینٹلی ان سب چیزوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ پچھلا ہفتہ جو ہے ہمارا کافی مصروف گزرا ہے، اور ابھی آج ان کو جو دعوت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ قصور چیمبر جو ہے ایک MOU سائن کرے اپنے ممبرس کے لیے، اپنے قصور کے رہائشیوں کے لیے، مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ، مختلف اسکول اور کالجز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، کہ ان کو وہاں پر بنیادی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا سکیں، کیونکہ قصور میں بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو ہمارے قریب ترین جو بڑا سٹی ہے وہ لاہور ہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ، مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ہم MOU سائن کریں، جہاں پر ان کو فیس میں، علاج معالجے میں، لیبارٹری ٹیسٹ میں اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ بھی ملے، اور اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے وہ اپنا علاج بھی کروا سکیں۔ اچھا سجاد بھائی، آپ پچھلے ہفتے آپ کی لاہور میں ظاہر ہے بہت زیادہ مصروفیت رہی، حاجی صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، پریزیڈنٹ جو ہیں قصور چیمبر کے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ وہاں پر جو ہے وہ بہت آپ نے مصروفیت سے بھرپور پورا ویک گزارا ہے، اس کے کچھ ثمرات عوام تک پہنچیں گے؟ کیا کیا آپ کی میٹنگز ہوئی، کیا چل رہا ہے بیہائنڈ دی اسکرین؟ انشاءاللہ ثمرات پہنچیں گے، اور بیہائنڈ دا اسکرین تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیمبر کو مکمل طور پر فعال کرنے کے بعد ہم اپنے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کی جو بھی سروسز ہیں، ان کو جو بھی مشکلات یہاں پر پیش آتی ہیں اس کا فوری طور پر حل نکال سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری بہت اچھی میٹنگز رہی ہیں سیکرٹری انڈسٹری صاحب کے ساتھ، احسان بھٹا صاحب کے ساتھ، پھر ہماری فیڈریشن میں بہت اچھی میٹنگ رہی ہے، ذکی اعجاز صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، چیمبر کے اوریجنل چیئرمین بھی ہیں فیڈریشن کے، اور
पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की डायरेक्टर हैं मिस सायरा उमर, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत रही है। तो इस सिलसिले में हम कसूर में जो है बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम इंशाल्लाह हम लेकर आ रहे हैं, और उसमें ये है कि 31 महकमे हैं जिसमें 6 वफाकी महकमे हैं और 25 सूबाई महकमे हैं। जी जी उन सब की सर्विसेज जो हैं इंशाल्लाह कसूर चैम्बर में इसी साल में आपको मिलेंगी वन ऑपरेशन के थ्रू। ज़बरदस्त। अच्छा हाजी अकरम ज़की साहब, आपसे ये मेरा सवाल है कि कसूर को लेदर इंडस्ट्रीज़ का ज़िला भी कहा जाता है, और लाजमी बात है कि कसूर की पहचान लेदर इंडस्ट्री से थी। यहाँ पर लेदर के हवाले से एक स्कूल भी कायम है ट्रीटमेंट प्लांट के सामने, वो भी बिल्कुल जो वहाँ पर मुलाजमीन हैं वो सिर्फ तनख्वाहें बांटते हैं आपस में, और काम वहाँ पे वो प्रैक्टिकल है कोई नहीं। और उसके साथ साथ कसूर में लेदर कॉलेज जो है वो बना है गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में, लेदर टेक्नोलॉजी के नाम से। वहाँ पर भी हम देखते हैं तो लेदर की उसको बने हुए कोई 4 साल हो चुके हैं, मगर जो लेदर में स्पेशलाइजेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 से 3 भी आज तक वो बाहर नहीं निकल सके। तो क्या देखते हैं ये क्या फ़ाल्ट है, कहाँ पर फ़ाल्ट है? वहाँ के जो असातिज़ा हैं वो पढ़ाना नहीं चाह रहे, या कोई अवेयरनेस की कमी है कि लोग वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे? क्या चीज़ है? कसूरी साहब, आपने 2 जगहों का जिक्र किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेक्रेटरी साहब मेरे साथ बैठे हैं। हमने 2 माह पहले इन दोनों जगह का विज़िट किया है, इकट्ठे विज़िट किया है। जी जी। सबसे पहले हम गए थे ट्रीटमेंट प्लांट के सामने, जो इन्होंने उधर सर्विस सेंटर। जी जी जी। तो उधर मशीनरी हमने देखी, मशीनरी की हालत तो बड़ी ख़राब थी। तकरीबन तमाम मशीनें बंद पड़ी थी और काम काफ़ी कीमती मशीनरी थी। ऊपर छत का बुरा हाल था, सर पे उनके छत नहीं है, वो टीन की छत डाली हुई थी, तो वो ज़ाहिर लेदर वाला एरिया है, तेज़ाब ने छतें खाली हुई थी। तो फिर हम इधर आए हैं उनके ये टेक्निकल कॉलेज में जो रायवेंट रोड पे है। जी जी। तो इधर हमें देख के खुशी हुई है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत साफ सुथरा माहौल है। और जिस वक्त हम गए क्लासरूम में वर्क हो रहा था, हम अचानक गए, उनको बताया नहीं था कि हम आ गए हैं। हम कोई चैम्बर के 5-6 मेंबर थे। हम जब गए हैं तो प्रिंसिपल साहब उधर उनके बैठे थे, वो हमारे साथ गए। हमने कहा जी हमने क्लासरूम का विजिट करना है और कैसे आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं हमें वो भी बताएं। तो उनका कंप्यूटर पे भी एक सेशन 25 बच्चों का चल रहा था, जिसमें लड़कियां भी थे लड़के भी थे। और दूसरा डिज़ाइनिंग रूम में हम गए, उधर डिज़ाइनिंग मशीनों पे भी लड़के बैठे थे। तो उधर उन्होंने छोटी छोटी मशीनें सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे जिसको ढोल बोलते हैं, ये लेदर जहाँ पे बड़ी बड़ी टेंडरियों में बड़े ढोल होते हैं, उन्होंने छोटे ढोल का इंतज़ाम किया हुआ था। बहरहाल उधर हमने जाके खुशी महसूस हुई है कि कसूर में कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज है जहाँ बच्चों को अवेयरनेस और अच्छी तालीम दी जा रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि आप बच्चों को कैसे इधर से ट्रेनिंग करके इनको कहाँ पे भेजते हैं। तो उन्होंने हमें वो उधर एक चार्ट दिखाया जहाँ पे सैकड़ों बच्चों के तस्वीरें लगी हुई थी, जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, टॉप किया। वो अब उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि ये फलां बच्चा फलां जगह पे काम कर रहा है, फलां बच्चा फलां जगह पे काम कर रहा है। उनमें से बाद बच्चे ऐसे भी थे जिनको मैं भी जानता था। तो माशाल्लाह वो बच्चे कसूर में अभी कामयाब काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में हैं, कुछ कराची में भी है, उनमें 2-3, और सियालकोट इंडस्ट्री में भी कसूर से पढ़ के बच्चे वो कामयाब काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं चाहता हूं कि ये बच्चे बाहर जाने की बजाय हमारे शहर में इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में वो हर सहूलत में असर हो जो सियालकोट में है। बिल्कुल सही। खाम माल कसूर से जाता है, फिनिशिंग उधर होती है। खाम माल में इतना पैसा नहीं मिलता जो फिनिशिंग के बाद मिलता है। कम से कम हमारे चैम्बर का अब ये एक मोटो है कि जो हमारे शहर से खाम माल सियालकोट जा रहा है उसकी फिनिशिंग, उसकी मशीनरी, हम दोस्तों से मुशावरत कर रहे हैं, बड़े बड़े ताजिरों को कह रहे हैं कि आप तमाम काम फिनिशिंग का इधर करें। कसूर की जो शूज़ इंडस्ट्री है वो 650 से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और अगर छोटी छोटी गवर्नमेंट जो छोटे छोटे कारखाने बने हुए हैं वो 1200 से ज़्यादा बनते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कसूर से शूज़ बन के जा रहा है। लेदर इधर है, दूसरा सारा सामान इधर है, लेकिन हमारे पास अभी उसकी डिज़ाइनिंग, जो अपर की डिज़ाइनिंग है, उसका कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है।
اس کی فنشنگ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے. اگر ہم اس کو اویئرنیس دیں, اس کے ڈبے کی خوبصورتی بڑھا دیں, اس کی پیکنگ کی خوبصورتی بڑھا دیں, یہی جو شوز ہمارے قصور میں یہ 1000-1200 کا لے کے آگے 20,000 کا 18,000 کا بیچ رہے ہیں, یہی پرافٹ ہمارے تاجروں کو آئے. ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ یہ پیسہ ہمارے شہر میں ہی رہے, ہمارے تاجر ترقی کریں, ہمارے تاجر معاشی طور پر فعال ہوں. بہت شکریہ. معزز ناظرین, ابھی ہم بریک سے واپس آ کر جو پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کے حوالہ سے آپ کو مزید انفارمیٹیو جو چیزیں ہیں وہ بتائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق زمان صاحب, جی ایم ہیں آپریشن مارکیٹنگ کے PKLI کے, اور ان کے ساتھ جناب حاجی محمد اکرم ذکی صاحب تشریف رکھتے ہیں. سجاد احمد کھوکھر صاحب ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, کمرشل بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی, پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. جی ویلکم بیک معزز ناظرین. طارق زمان صاحب, قصور کا شہری اگر کسی کو کوئی علامات ہیں اس حوالہ سے تو وہ کس طرح علاج معالجہ کے لیے آپ کے پاس قصور میں یا لاہور میں آ سکتا ہے؟ کیا اس کے آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھے ہیں اور کیا فیسلٹی عوام کو دے رہے ہیں؟ اچھا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جی کہ یہ جب فلٹر کلینک قصور میں بنایا گیا ہے, یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کا, اور اس کا مقصد جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ہیلتھ کیئر ایٹ ڈور اسٹیپ کا ہے, کہ جو یہاں پہ قصور کی آبادی ہے, یہاں پہ کسی کو ایسی علامات ہوتی ہیں جہاں جیسے اگر بخار کی کیفیت ہے یا اور ان کے پاس معدے کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ کلینک میں آ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے سینئر میڈیکل آفیسر موجود ہوتے ہیں, وہ ان کو ان کی تشخیص کرتے ہیں, ان کے وہیں پہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اگر کسی کو ہیپاٹائٹس B اور C کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر ریپڈ ٹیسٹ میں پازیٹیو ہے تو اس کا PCR ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جو PKLI کرتا ہے, اور یہ سب فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اور اس میں امیر اور غریب کا بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے, کوئی بھی ہمارے کلینک میں آ سکتا ہے. اور اس کے اگر PCR پازیٹیو آتا ہے تو اس کا علاج بھی بالکل فری PKLI کے بہاف پہ کیا جاتا ہے. اگر اس میں ان میں اگر کوئی ایسی کمپلیکیشنز ہیں تو اس میں ان کو ہم نے ورچوئل کلینک بھی بنایا ہوا ہے. ورچوئل کلینک سے ہم جو ڈیڈیکیٹڈ کنسلٹنٹس ہیں پاکستان کڈنی ہاسپٹل میں, وہاں پہ ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کا وہاں پہ بھی تشخیص کی جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسا علاج ہے جو کہ وہاں پہ فلٹر کلینک میں موجود نہیں ہے, جیسے اگر ان کی کوئی ڈائگنوسٹکس میں پیٹ اسکین کرانا ہے, CT اسکین ہے یا اور کوئی ایسی تشخیص کرنی ہے, تو ان کو پھر ریفرل کلینک کے طور پہ ہم PKLI ہاسپٹل پہ لا سکتے ہیں اور وہاں سے ان کا علاج مکمل طریقے سے. اچھا طارق صاحب, اب IT نے بہت زیادہ جو ہے وہ امپروومنٹ حاصل کی ہے, تو آپ نے اپنے سسٹم میں IT کو ڈالا ہے کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آنا چاہے, علاج کروانا چاہے اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو
اور وہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے اپنا واٹس ایپ پہ یا موبائل پہ کوئی ای میل پہ کوئی ٹائم لے کے وہاں سے وہ اپنی بات جو ہے وہ کر سکے اور اس حوالہ سے اس کا علاج وغیرہ جو ہے وہ کیا جا سکے. جی بالکل، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے اسی کلینکس کے اوپر بھی ورچوئل کلینک کی فیسلٹی دی ہوئی ہے. ہم ان سے ورچولی جس کو ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں وہاں سے ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. پی کے ڈائی کے کنسلٹنٹس جو ہسپتال میں موجود ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ورچوئل اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر ان میں کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں وہ کنیکٹ کر کے بھی آگے ادھر پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ادھر پی کے ایل کے ہسپتال میں یہ تشخیص کی گئی اور یہ علاج مختص کیا گیا ہے. سو یہ فیسلٹی بالکل موجود ہے. اچھا اپنا طارق صاحب، اگر کوئی پیشنٹ، میں عوام کی اویئرنیس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی پیشنٹ نے وہاں پر آ کر اپنا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروا لیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو نمبر ایک جو آپ کا وہ ہوتا ہے وہ ایشو ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال بہت زیادہ، چونکہ ہمارے پاکستانیوں کے پاس ٹائم کی بڑی قلت ہے تو مصروفیت اس طرح کی ہو گئی کہ 1 سال بعد یاد آیا کہ میں نے یہ ٹیسٹ کروایا تھا اور اب میں جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوں، تو پھر اگر وہ جائے گا تو کیا اس کا وہ سیم سٹیٹس وہاں سے نکل آئے گا؟ جی ہمارے پاس جو ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم جو ہے ادھر ایک میڈیکل ریکارڈ جنریٹ ہوتا ہے جو پیشنٹ وہاں جا کے رجسٹر ایک دفعہ ہوتا ہے یا فلٹر کلینک پہ ہوتا ہے. سو وہ اس کا ایک، آپ جیسے ہمارا اپنا یونیک آئی ڈی نمبر ہوتا ہے یا CNIC اس کو کہتے ہیں، یہ میڈیکل ریکارڈ نمبر اس کا یونیک رہے گا، وہ سسٹم میں موجود رہے گا. اور اس میں اگر بعد میں بھی جا کے ان کا کوئی علاج یا تشخیص کرنی ہوگی اسی ریکارڈ کے اوپر ان کی تشخیص کی جائے گی. وہ پورا ہمارے پاس ڈیٹا بیس اور سسٹم موجود رہتا ہے. تو اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن یا اس میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں آتا. تو اس طرح کی کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. تو دوبارہ سال کے بعد بھی آئیں گے تو پچھلا ہسٹری موجود ہوگی، اس کے مطابق ان کا فردر علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا، پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ انڈیا سے اور باقی پوری دنیا سے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو تھے وہ آتے تھے، اور ہم نے قصور سے بھی کئی ایسے مریض جیسے ملک منور نوناڈی صاحب تھے، اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کنگنپور سے ہمارے وہ ساتھی تھے، تو وہ بھارت جا رہے تھے یہی جو ہے وہ اپنی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ وہاں پہ کروانے کے لیے، اور وہاں پر وہ ڈونر بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا، لیکن اللہ نے ان کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ جا سکیں، کوئی ویزا پروسیس میں کوئی تھوڑا سا. اب یہ ساری چیزیں لاہور میں معزز ناظرین اگر میسر ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کا اور خود بھی اپنا خیال رکھیں. اگر کسی بھی میرے بھائی کو، بہن کو کوئی بھی علامات جو ہے وہ اس حوالہ سے نظر آتی ہیں کسی بھی دوست میں، خود میں یا کسی اپنے عزیز رشتہ داروں میں، تو ان کو یہ لازمی بتائیں کہ وہ فوری طور پر اگر قصور سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع قصور سے ان کا تعلق ہے، قصور کے علاوہ جو دیگر تحصیلیں ہیں چونیاں، کوڑلا کشن اور پتوں کی KRK، تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر حضرت بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا وزٹ کریں اور کلینک میں اپنی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی کروائیں اور اپنا چیک اپ بھی کروائیں. وہاں پر معزز ناظرین جیسے کہ طارق زمان صاحب نے بتایا کہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ میسر ہوں گی، اور اگر آپ میں وہ ڈائگنوز چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا فردر علاج جو ہے وہ لاہور میں ہونا ہے تو وہ آپ کو وہاں پر بھی شفٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنے ملک کے، اپنے قصور شہر کے جو ڈونرز ہیں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ PKLI کو لازمی طور پر سپورٹ کریں، اور بطور شہری میں یہ بھی گزارش کروں گا جیسے کہ چیمبر آف کامرس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ عوام میں اویئرنس چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک کمپین کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے، اور طارق صاحب بھی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جناب حاجی محمد اکرم زکی صاحب نے بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کا عزم کیا ہے. تو میں اپنے تمام قصور کے رہنے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ کام ہے جو حکومت کرتی ہے، اور اگر یہی کام ہمارے دوست اگر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ موقع غنیمت جاننا چاہیے، اور عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے میں اگر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرنا چاہیے. حاجی صاحب آخری میسج آپ سے. جی شکریہ قصوری صاحب، میسج تو بہت ہے، آخری میسج تو نہیں کہنا چاہیے اس پروگرام کا. میں اس پروگرام کا میرے ذہن میں ایک سوال، اللہ پاک آپ کو صحت دے. حاجی صاحب میں یہ پروگرام سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22,000 آپ
फरमा रहे थे कि 22,000 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में मरीज बैठे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो इससे पहले कितने मरीजों का इलाज हुआ है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है और कितने % कामयाब हुआ है? ज़रा ये तफसील से थोड़ा सा बता दें ताकि अवाम को पता चले कि भारत जाने की जरूरत नहीं है, आपने यही इलाज अपने वतन से, अपने मुल्क से, लाहौर से करवाना है। ये वही सवाल है जो हाई साहब ने आपसे किया, जो आपने बताया कि 1700 लोगों के ये हुए हैं, तो ये सारे कामयाब हैं अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हाजी साहब ने कहा कि पहले लोग इंडिया जाते थे अपने ट्रांसप्लांट कराने के लिए, अब ये बहुत से लोग पाकिस्तान में आके PKLI के साथ अपना किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट कराते हैं। अभी तक PKLI ने तकरीबन 1750 किडनी और लिवर के ट्रांसप्लांट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त इंटरनेशनल सक्सेस रेट जिसको कहते हैं उसको हम मीट करते हैं, ये हम सक्सेस रेट को मीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी फैसिलिटी है बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट की, जो इंडिया में बहुत सारे बच्चे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे। इस वक्त पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट को दुनिया में पहले 10 इंस्टीट्यूट्स में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए गिना जा रहा है और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है जहाँ पे हम इस वक्त रोबोटिक सर्जरीज करते हैं पंजाब में। सो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान किडनी लिवर का ही इस वक्त पूरा इम्तियाज आप कह सकते हैं कि इस वक्त हैं जो हम इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको दावत भी दूंगा हाजी साहब को पूरी कसूर सर, गुजारिश ये है कि किडनी अपना कोई अजीज दे सकता है या गवर्नमेंट लेवल पे भी इसका कोई इंतजाम होता है? इसमें जी जो हमारी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी एक है, होटा जिसको कहते हैं, इसी तरह पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उसके मुताबिक सिर्फ जो आपका ब्लड रिलेटिव है, क्लोजेस्ट ब्लड रिलेटिव, वो आपको डोनेट कर सकता है। और उसमें मगर वो डोनेट करेगा तो उससे पहले उसको रजिस्टर होना पड़ेगा होटा के साथ और फिर वो अस्पताल के पास रेफर होते हैं जिस पे फिर उनका ब्लड वर्क और लैब वर्क होता है जिसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो सकता है। सजाद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि कसूर चैम्बर जो है इंशाल्लाह अपने जितने मेंबर्स हैं और कसूर की हमारी जितने जनरल पब्लिक है, सिर्फ हमारे मेंबर्स नहीं हमारी जनरल पब्लिक भी, तो हम उन सब के लिए इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब तक आप लोगों का साथ हमारे साथ नहीं होगा हम लोग इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो अभी हमारी मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है और जितने हमारे पुराने दोस्त हैं वो रिन्यूअल करवाएं और जितने हमारे नए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमारे साथ हमारे इस नए एक मकसद में चलें। इंशाल्लाह हम इस चैम्बर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कसूर को भी इंशाल्लाह सियालकोट मॉडल पर इंशाल्लाह लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह ये भी जो है नेशनल इकॉनमी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात जो है वो सजाद अली साहब कर रहे थे, सेक्रेटरी जनरल हैं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब ने भी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपसे बात की और मैं ख़ास तौर पर मशकूर हूँ जनाब तारक ज़मान साहब जो GM हैं मार्केटिंग के और ऑपरेशन के पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट के, वो आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत खूबसूरत बातें हुई और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आखिरी बात कि अपनी सेहत का, अपने प्यारों के सेहत का आपने ख़ुद ख्याल करना है और किसी को भी अगर कोई किसी भी किस्म का मरज़ लाहक होता है तो फौरी तौर पर तशख़ीस के लिए आपको मकामी हस्पताल का विज़िट करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। C49 को जो है वो यूट्यूब पर आप जो है वो सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके लिए बेशुमार इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंच सके। इन्हीं दुआओं के साथ फीडबैक लाजमी दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।